الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حمزہ یہ سبق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ جی۔ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن میری مرضی میں آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیں اس کو دوبارہ۔ بیت، اس کا بیتن گھر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک گھر، اور اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا گھر، اگر اس کے آخر میں ہو لگ جائے تو کیا مطلب پڑھا تھا آپ نے؟ اس کا گھر، اور فی بیتی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس گھر میں، اس کے گھر میں۔ تو ہو یا ہی، یہ دونوں آوازیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک؟ یہ ایک لفظی تبدیلی ہے، اس کا کوئی معنی سے تعلق نہیں ہے۔ اب بیتہ یا بیتی ہی دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا گھر۔ اور شروع میں آپ نے گزشتہ کلاس میں فی بیتی ہی علی ربی ہی لی، اچھا، مطلب ہی ہو یا ہو کوئی فرق نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی آواز ہے۔ اب بتاؤ حمزہ جلدی سے، کیا مطلب ہوگا علیم ان کا؟ کس کا؟ علیم، علیم، علیم کنی آپ، دردناک، دردناک۔ اور کیا مطلب ہوگا صدور الناس، صدور۔ انسانوں کے سینے۔ اور کیا مطلب ہوگا مفاتح؟ چابیاں، کنجیاں۔ اور عذاب غلیظ۔ سخت عذاب۔ اور کیا مطلب ہوگا فی بیتی ہی؟ اس کے گھر میں۔ اور کیا مطلب ہوگا ان رسولہ؟ بے شک اس کے رسول میں، ان رسولہ، بے شک اس کا رسول۔ اور ادھر دیکھو، کیا مطلب ہوگا انہ؟ انہو، بے شک وہ، اور لہو، لہو، اس کے لیے، منہ۔ منہو، اس ادھر سے، دیکھنے کی کوشش اس سے بھی نہیں نہیں، کرنا۔ میں نے دے، اس سے، علیہ، علیہ یا الیہ؟ علیہ، اس پر، الیہ، اس کی طرف، بہی، 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 اس سے، اور اس کو، اور اس میں، اور بس، پر کو میں، پر کو جو بھی، میں۔ سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے۔ بس یہ چیز آنی ہے۔ حمزہ کو میں نے ابھی سبق نہیں پڑھایا تھا، حمزہ پہلی سبق سمجھ چکا ہے۔ حمزہ وہ 3 سیکنڈ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک؟ ناظرین یہاں پہ ایک عجیب بات دیکھیے کہ حمزہ کا ذہن اب اس طرح کام کر رہا ہے کہ ہر اگلا سبق یہ خود سمجھنا شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اس کو آج یہ پڑھانا تھا، سمجھانا تھا کہ ہو یا ہی کی آواز ان حروف کے شروع میں لگتی ہے، ان چند الفاظ کے شروع میں لگتی ہے جو ہم نے یونٹ نمبر 2 میں پڑھے تھے، جیسا کہ انا یا انا کا مطلب ہے کہ، من ہو، من یا لی یا الا، اور نئے لفظ بنتے ہیں انہو۔ اب حمزہ بتاؤ انہو کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک وہ۔ یہ نئے الفاظ قرآن کریم میں سینکڑوں دفعہ آئے ہیں اور جملوں کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ابھی حمزہ آج کے سبق میں کئی درجن جملے سمجھے گا بھی۔ تو حمزہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت عطا فرمائے، اس سبق کو یہ 5-6 الفاظ جو میں نے اس کو سمجھانے تھے پہلے ہی خود ہی سمجھ چکا ہے۔ یہ ہے معلم القرآن کا وہ نظام جس میں طالب علم کو ایک تو سبق سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، پچھلی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ذہن اس طرف خود بخود جا رہا ہوتا ہے جس طرف استاد یا معلم القرآن کتاب لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ حمزہ آپ جلدی سے بتائیں دوبارہ، کیا مطلب ہوگا انہو؟ بے شک وہ، اور علیہ، علیہ، بے شک اس پر، اور فیہ، اس میں، اور لہو، اس کے لیے، منہ۔ اس سے۔ یہ جو آپ سلائیڈ پہ چند 6 یا 7 الفاظ نظر آ رہے ہیں حمزہ، اس کی وجہ ان کو سیکھنے کے بعد اب یہ چیزیں جب قرآن کریم کے پہلے معلم القرآن میں گزرے اسباق سے ملیں گی تو آپ قرآن کریم کے یہ درجنوں قطعے بھی سمجھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پہ میں تبدیل کر رہا ہوں، اور اسی طرح یہی الفاظ جب قرآن کریم کے مختلف جملوں کے شروع میں آئیں گے تو حمزہ دیکھو آپ اس کو خود سمجھ جاؤ گے۔ آپ نے عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، فی الدنیا خزی، یہ سب چیزیں پڑھ لی ہیں۔ حمزہ اب جب آپ قرآن کریم کے یہ ننھے جملے سمجھ چکے ہیں اور بڑے جملے بھی اگلی سلائیڈ پہ آئیں گے تو بتائیں کیا مطلب ہوگا لہو عذاب عظیم؟ اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے لیے کے پاس۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ لا شریک لہ، قطعاً کوئی شریک نہیں اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کیا مطلب ہوگا قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْک؟ سچا ہے اس کا قول، اور بادشاہت اس کے لیے ہے۔ اور بادشاہت اس کے لیے ہے، بالکل ٹھیک۔ حمزہ سمجھ رہا ہے اور خود سمجھ رہا ہے، براہ راست عربی میں سمجھ رہا ہے۔ حمزہ
اب جلدی سے بتاؤ کیا مطلب ہوگا علیہ عذاب مقیم؟ اس پہ ہمیشہ عذاب رہنے والا ہے۔ اب بتاؤ حمزہ ان تین جملوں کا مطلب کیا ہوگا؟ لہو ملک السماوات، اس کے لیے تمام آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور لہو الحمد، اس کے لیے تعریف، فی الاولی والآخرہ، فی الاولی دنیا میں اور آخرت میں، اس کے لیے تعریف ہے دنیا اور آخرت میں۔ فلہ الاسماء الحسنی، کیا مطلب ہوگا فلہ الاسماء الحسنی؟ تو اس کے لیے پیارے نام ہیں۔ حمزہ یہ اگر آپ جملے سمجھ چکے ہیں تو مزید یہ جملے بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا انہ عدو مضل مبین؟ بے شک وہ دشمن ہے واضح گمراہی کا، گمراہ کرنے والا۔ کرنا ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا انہ بکل شیء بصیر؟ بے شک وہ ہر چیز سے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوگا فإن لہ نار جہنم؟ تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ حمزہ بتاؤ کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فیہ شفاء للناس۔ اب اس جملے کو آپ خود سمجھتے ہیں۔ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں فیہ عذاب عظیم، تو اس میں سخت عذاب، بڑا عذاب ہے۔ فیہ ہدی و نور، کیا مطلب ہوگا؟ اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا انہ من سلیمان؟ بے شک وہ سلیمان سے، سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا فإن لہ جہنم؟ تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ حمزہ ایک پچھلے دنوں آپ ایک ویڈیو میں آیت تلاوت کر رہے تھے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ آج آپ کو اس کا یہ حصہ سمجھ آئے گا۔ ضنکا ہوتا ہے تنگ، گھٹی ہوئی۔ اب بتاؤ کیا مطلب ہوگا فإنَّ لَهُ مَعِيشَةً تو ضَنْكَا؟ بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا حمزہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مسرورا ہوتا ہے خوش۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ جو آخرت میں پھنسا ہوگا لیکن کیا دنیا میں کیا تھا؟ اپنے گھر میں خوش تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ حمزہ اگر آپ یہ جملے سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے مزید جو بڑے جملے آپ کو آج کے سبق میں سمجھ آئے ہیں وہ ان کو بھی آپ بآسانی عربی میں ہی ان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں اردو میں بتائیں گے۔ کیا مطلب ہوگا لہو غیب السماوات والارض؟ اس کے لیے آسمانوں کا غیب اور زمین کا۔ اور کیا مطلب ہوگا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہے آسمانوں کی اور زمین کی، آسمانوں اور زمین میں۔ کیا مطلب ہوگا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ اور اس کے لیے دن اور رات کو بدلنا، رات کا بدلنا ہے۔ اب بتاؤ لا ریب فیہ من رب العالمین، ایک ایک چیز آپ سمجھ چکے ہیں حمزہ۔ اب بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قطعاً کوئی غلطی نہیں اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، جہانوں کے رب سے، رب کی طرف سے۔ اور حمزہ یہ سارے کے سارے جو آپ نے جملے سمجھے ہیں اس کے بعد مزید یہ لمبے جملے بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کے جملوں کی تعداد بھی دیکھیں بڑی ہو چکی ہے اور جملے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، کیا مطلب ہوگا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ گمراہ کرنے والا واضح ہے، دشمن ہے۔ حمزہ غور کرو، نیچے سب سے لمبی آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے، اس کا ایک ایک حصہ آپ معلومات قرآن کے یونٹ نمبر 1 سے لے کے 4 تک پڑھ چکے ہیں، آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو اللہ ہی کے لیے ہے حمد، تعریف، رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام اور جہانوں کا رب ہے، اور اس کے لیے کبریائی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ وہی عزیز آپ غالب نے ہے۔ ہوا کے بعد پڑھا تھا نا، اور وہی کا لفظ آئے گا الف لام مو تو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حمزہ اب یہاں پر یہ بتائیے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
آپ نے انا بھی پڑھا تھا، تاکید کے لیے لام بھی پڑھا تھا، دونوں آ رہی ہیں. اب بتاؤ کیا مطلب ہوگا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ؟ اور بے شک وہ یقیناً علم ہے علم ہے کس چیز کا؟ للساعہ قیامت کا. قیامت کا. ٹھیک. اب کیا مطلب ہوگا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ؟ اور بے شک وہ قسم ہے. یقیناً قسم ہے. یقیناً. اب بتاؤ جو نیچے والی ہے ہمارے پاس آیت، خیر کا ایک مطلب ہوتا ہے مال. انسان کے بارے میں آیت ہے، خیر کا ایک مطلب کیا ہوگا؟ مال. مال. اب بتاؤ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیا مطلب ہے؟ اور وہ مال کی محبت کے لیے یقیناً شدید سخت. یقیناً سخت ہے. سخت ہے. اب انسان کے بارے میں کہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. اسی طرح یہ گواہ، شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. اب بتاؤ کیا مطلب ہوگا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ؟ اور بے شک وہ اس پر گواہ، یقیناً گواہ ہے. اور بے شک وہ اس چیز پر گواہ. گواہ ہے. اب حمزہ یہ لمبی آیت آپ کو ساری سمجھ آنی چاہیے. یہ 3 جملے اکٹھے قرآن میں 3 آیتیں کلیئر ہو رہی ہیں آج کے اور اس سے پہلے سبق میں کی وجہ سے. اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں آپ کو جو بتا رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. بے شک انسان اپنے رب کے لیے یقیناً ناشکرا ہے. اور آگے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، یقیناً گواہ ہے. اور آگے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے سخت، یقیناً سخت ہے. حمزہ ہم لفظ سے چلے تھے اور آیتیں ملنا شروع ہو گئیں. یونٹ نمبر 4 اور 5 میں جملے ملیں گے اور لمبی آیتیں بننا شروع ہو جائیں گی. اس لیے یہ آج کے سبق ہم یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں. یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 4 بھی مکمل ہوا. آپ نے آج کے سبق میں جتنی بھی آیتیں سمجھ آئی ہیں آپ نے ان کو بلند آواز سے تلاوت کرنا ہے. بار بار پڑھیں، پڑھتے جائیں، اور جتنی زیادہ آپ بلند آواز سے تلاوت کریں گے اور بار بار دہرائیں گے اتنی ہی چیزیں پختہ ہوتی جائیں گی. آج کے سبق میں صرف یہ چند الفاظ نئے تھے جو ہمارے پاس ایک کالم میں نظر آ رہے ہیں. 6-7 الفاظ ہیں، اور یہی آج تک جو جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں معلم القرآن کے پچھلے اسباق کے ساتھ جب یہ چیزیں ملیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری جو سلائیڈز ہیں قرآن کے جملوں سے بھری ہیں، سمجھ آ چکی ہیں. حمزہ یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ سمجھ آ چکا، بلکہ سمجھ آنے کے بعد دہرانا ہے، بار بار پختہ کرنا ہے. یہی چیزیں آگے جا کے کام آئیں گی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے. قرآن کریم پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں. میرا کام ختم ہوا. حمزہ اب آپ ان قرآن کے جملوں سے جڑ چکے ہیں، پڑھیے اور لطف لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہ غیب السماوات والارض، لہ ملک السماوات والارض، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. استاد جا چکے ہیں. دل کی بات بتاؤں تو جتنا دماغ دیکھیں آئی کیو آپ کا بہت جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. میں چلا تھا چھوٹے چھوٹے لفظ سے، آپ نے دیکھا تھا حرف تھے بلکہ، اور ان سے اب دیکھو یار کتنی بڑی بڑی آیات جو ہیں وہ ہم ان کو پڑھنے لگ گئے ہیں. اور جب اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا تو آئی کیو 0 سے ایسے 100 پہ جاتا ہے. اور اب
اللہ کے فضل سے اتنی بڑی بڑی آیات جو ہیں وہ ڈائریکٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن اور تفسیر کے جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں. ابھی بھی اگر آپ نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوست، ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کریں اور اس سفر میں ابھی تک آپ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ویڈیوز کو دیکھیں، بکس کو آرڈر کریں اور ایکسرسائز کرنا شروع کریں اور میرے ساتھ جو ہے اس سفر میں شامل ہو جائیں.